بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ آج ہم سنن نسائی کا سبق نمبر 41 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق اور آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج جو ہم احادیث پڑھیں گے اور ان کے تحت جو اہم نکات بیان ہوں گے انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم جانیں گے وضو اور نماز کا درست طریقہ باعث اجر ہے، مساجد اربع میں نماز کی فضیلت، چھوٹے اعمال بڑے اجر کا سبب بنتے ہیں اور صحابہ کی تصدیق، فہم دین میں مضبوطی، عبادت میں نیت و اخلاص کا اثر۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ ثواب من توضأ کما امر، یعنی مسنون وضو کا ثواب۔ وبه قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن سفيان بن عبد الرحمن عن عاصم بن سفيان الثقفي انهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا الى معاوية وعنده ابو ايوب وعقبة بن عامر فقال عاصم یا ابا ایوب فاتنا الغزو العام وقد اخبرنا انه من صلى في المساجد الاربعة غفر له ذنبه فقال یا ابن اخي ادلك على ايسر من ذلك اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما امر وصلى كما امر غفر له ما قدم من عمل اكذلك يا عقبة قال نعم۔ حضرت عاصم بن سفیان ثقفی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ہم سلاسل کی جنگ کو گئے مگر جنگ نہ مل سکی۔ وہ لوگ کچھ عرصہ محاذ پر مورچہ زن رہے، پھر وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس لوٹ آئے۔ اس وقت ان کے پاس حضرت ابو ایوب اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما بیٹھے تھے۔ عاصم نے کہا، ابو ایوب، اس سال ہم جہاد سے محروم رہ گئے۔ ہمیں بتلایا گیا ہے کہ جو آدمی 4 مسجدوں میں نماز پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بھتیجے، میں تجھے اس سے آسان تر کام بتاتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص وضو کرے جس طرح حکم ہے اور نماز پڑھے جیسے اسے حکم دیا گیا تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر حضرت عقبہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عقبہ، کیا ایسے ہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، جی ہاں۔ حدیث مبارک کے متن پر روشنی ڈالنے سے پہلے اس کے راویوں کو مختصر سا دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث مبارک کے پہلے راوی قتیبہ بن سعید اور دوسرے لیث بن سعد، ان کا تذکرہ ہو چکا، اور تیسرے راوی ابو زبیر ہیں اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے 5ویں راوی حضرت عاصم بن سفیان بن عبداللہ بن ربیعہ ثقفی ہیں اور 6ٹھے راوی ابو ایوب یعنی خالد بن زید ہیں اور ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ حدیث مبارک کے 7ویں راوی عقبہ بن عامر ہیں۔ ان کی کنیت کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ بعض نے کہا ابو عبس، بعض نے ابو اسد یا ابو الاسود، ابو حماد، ابو سعد، ابو عامر یا ابو عمر، یا اس کے علاوہ بھی بتلائے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو مصر کا گورنر بنایا، بعد میں انہیں معزول کر دیا اور 58 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کا اپنا ایک ذاتی نسخہ مصر میں چھوڑا تھا اور وہ عثمانی نسخہ کے مطابق تھا، اور انہوں نے اس نسخے کو خود اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ حدیث مبارک کی سند سے فارغ ہو کے اب ہم بڑھتے ہیں حدیث کے متن کی طرف۔ اس حدیث مبارک میں ایک غزوے کا ذکر ہے، غزوۃ السلاسل۔ سلاسل ایک مقام کا نام ہے جہاں مسلمان لڑنے کے لیے گئے۔ یہ جگہ جذام کے علاقے میں ہے جو حجاز کی سرحدوں سے شام کی طرف واقع ہے۔ اسے سلاسل نام ایک پانی کے چشمے یا ریت کے تسلسل کی وجہ سے ملا۔ یہ مقام شاعری اور تاریخی روایات میں مشہور ہے۔ یہ غزوہ دراصل حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں قبیلہ خزاعہ کے خلاف تھا، جس میں تیمم کی حالت میں نماز پڑھنے کا واقعہ پیش آیا، جو کہ احادیث میں بھی موجود ہے۔ لیکن جس غزوے کا ذکر اس حدیث مبارک میں ہے وہ غالباً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ہے، کیونکہ اس وقت ذات السلاسل ایک مسلم علاقہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ روم کی سرزمین میں بھی کوئی ایسا علاقہ ہو جسے اس نام سے موسوم کیا گیا ہو۔
اور بعض مورخین نے عراق کی جنگ کو بھی السلاسل کہا کیونکہ وہاں پہ فارسیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا۔ گویا کہ غزوۃ السلاسل اس کا ذکر مختلف تاریخی مواقع پر آیا، ایک حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور ایک عراق کی جنگ میں۔ فرابطوا فابتعوا، یہ لفظی اختلاف ہے، اور ابن حبان رحمہ اللہ کے مطابق فرابطوا کی جگہ فابتعوا ہے۔ رابطوا کا مطلب ہے سرحدوں پر قیام کرنا، جبکہ ابن حبان کی روایت میں فابتعوا ہے، یعنی تاخیر کی، جو سیاق و سباق سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ المساجد الاربعہ، ابن حبان رحمہ اللہ کے مطابق ان سے مراد 4 مسجدیں ہیں: مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور مسجد قباء۔ ان 4 کا ہی خاص فضیلت میں ذکر ملتا ہے۔ یا ابن اخی، یہ ایک نرم اور مؤدب انداز خطاب ہے دین میں بھائی ہونے کی نسبت سے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں لفظ آیا ادلکا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے دوسرے صحابی کو یہ مشورہ دیا کہ وہ ان مساجد کی طرف سفر کے بجائے وہ عمل کریں جو آسان ہو اور زیادہ مشقت والا نہ ہو، گویا کہ اگر وضو بھی کر لیں گے تو انہیں اس پر بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا اور گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا من توضأ کما امر، یعنی جو شخص وضو کرے جیسے کہ اللہ نے حکم دیا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اکذالک، یہ سوال حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس بات کی تصدیق کے لیے کیا کہ کیا واقعی یہ حدیث درست ہے، جس پر حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق کی، تو اس سے اس حدیث کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی۔ گویا کہ اس حدیث مبارک میں وضو کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ صحیح وضو کے ذریعے پچھلے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے، لیکن اس کا اطلاق صغیرہ گناہوں پر ہوتا ہے کیونکہ کبیرہ گناہ بغیر معافی کے معاف نہیں ہوتے۔ یہ حدیث مبارک وضو کو مکمل اور درست طریقے سے ادا کرنے کی فضیلت کو تو ظاہر کرتی ہی ہے، اس کے علاوہ صحابہ کرام کے اس حرص پر بھی روشنی ڈالتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی دینی رہنمائی کرتے اور ان کے لیے آسان راستے کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ یہ حدیث اللہ کے فضل و کرم کی وسعت کو بھی ظاہر کرتی ہے جو اس امت کو عطا ہوئی۔ اب ہم اسی باب کی اگلی حدیث مبارک کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمْرَانَ بْنَ أَبَانٍ أَخْبَرَ أَبَا بُرْدَةَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس طرح مکمل وضو کیا جس طرح اللہ نے اسے حکم دیا تو اس کے لیے 5 نمازیں درمیان والے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی۔ اس حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ حدیث مبارک کے پہلے 3 راویوں کا تذکرہ ہو چکا اور چوتھے راوی جامع بن شداد ہیں۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں بھی ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے 5ویں اور 6ٹھے راوی کا تذکرہ بھی ہو چکا۔ اب ہم اگلی روایت کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ امْرِئٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّيهَا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی وضو کرے اور اچھی طرح کرے پھر نماز پڑھے۔ اس حدیث مبارک میں بھی آنے والے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں آنے والے تمام راویوں کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ آج کے سبق کو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں اور اس باب کی ایک حدیث مبارک رہ گئی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کو پڑھیں گے۔ اب ہم آج کے سبق میں آنے والے سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ان تمام سوالات کے بہترین انداز میں جواب دیں گے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔